کشمیر فائلز فلم ایک پروپیگنڈا ہے اور کشمیر فائل فلم جو ہے ولگر ہے. یہ جوری ہیڈ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں جب فلم کو پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا، اور جب کلوزنگ کیا فیسٹیول کا اور وہاں پہ اس طرح کا تماچا مارا گیا کشمیر فائل فلم کے وویک اگنیہوتری کو اور جتنے بھی ان کے ایکٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی فلمیں نہیں بننی چاہیے اور اس طرح کا جو ولگر ہے جو یہ فلم ہے، یہ کشمیر فائلز ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. میرے ساتھ کشمیری پنڈت ہیں سمبت پرکاش. کیا کچھ کہنا ہے؟ کیونکہ لگاتار کشمیر فائل فلم کو اپوز کر رہے ہیں اور کشمیر فائل فلم جو بنی ہے اس پہ ہم نے پچھلے سال بہت ساری سٹوریز کی اور جو کشمیری پنڈتس ہیں، جو آئی وٹنس ہیں 1990 کی، ان سے جب پوچھا جو اس فلم میں بولا گیا کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے. کشمیر فائل فلم جو ہے صرف کشمیری پنڈتوں کے ساتھ برا نہیں ہوا ہے، کشمیری مسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے اور کشمیری سکھ کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن وہ سب نہیں دکھایا گیا ہے. ہم تب سے فلم پہ سیریز چلا رہے تھے کہ کس طرح کشمیر فائلز ایک پروپیگنڈا پلے کر رہا ہے کشمیر میں، کشمیری مسلم اور کشمیری پنڈتوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، جبکہ مدعا یہ تھا کشمیری پنڈتوں اور کشمیری مسلموں کو ایک ساتھ رکھنا ہے. اس پہ کوئی فلم بنتی، اس جو ان کا جو کشمیری پنڈتوں کشمیری مسلموں کا جو کلچر تھا، جو آپسی ان کا میل جول تھا، اگر اس پہ فلم بنتی تو کشمیری مسلم اور کشمیری پنڈت ایک ساتھ رہتے. لیکن اس طرح کا ہوا نہیں. کشمیر فائل بنی، اس کے بعد ایک کشمیر فائل ایک دیوار بنی پنڈتوں اور مسلموں کے بیچ میں. جو لوگ نہیں جانتے ہیں 1990 کا کیا سچائی تھی اور کیا کچھ ہوا تھا 1990 میں، کس نے پروپیگنڈا چلایا، اس سب پہ تمام سیریز ہم نے چلائی. اور آج جو کشمیر فائل فلم پہ بیانات آئے، ایک اسرائیل کا جوری ہیڈ ہے فلم فیسٹیول کا، اس نے زور کا تماچا کشمیر فائل فلم کے وویک اگنیہوتری اور انوپم کھیر اس طرح کے بالی ووڈ کے ایکٹروں کو مارا. تمام نیشنل میڈیا میں نیوز ہے. میرے ساتھ سمبت پرکاش ہے، کشمیری پنڈت ہے. کیا کچھ کہنا ہے اس سب پہ؟ آج جو فیصلہ آیا، ایک فیصلہ کہیں گے ہم، انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے جوری ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک ولگر مووی ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، جبکہ ہندوستان سرکار کے جو بھاجپا نیتا ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، ٹیکس فری کیا. کیا درشاتا ہے صاحب سر؟ آج یہ جو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول گوا میں چل رہا ہے یا کمپلیٹ آج ہو گیا ہے، اس کے جوری ہیڈ جو ہے تو انہوں نے جو تماچا مارا اور گورنمنٹ آف انڈیا جس نے ٹیکس فری کا ایک بےہودہ ڈیسیجن لیا اگینسٹ کشمیری ریس، کشمیری نسل کے خلاف، اور ٹیکس فری کر کے سارے ہندوستان کے کالجوں، سکولوں میں، یونیورسٹی بچوں میں بی جے پی کے کارکن اور لیڈر اور آر ایس ایس ورکر بچوں کو لا کر یہ دکھاتے تھے. یہ کشمیری ریس پر ایک بھیانک، بےہودہ، انسیولائزڈ اٹیک تھا. اور اس اٹیک میں آج دنیا کی سب سے بڑی فلم فیسٹیول کی جو کانفرنس ہو رہی ہے گوا میں، جس میں جوری ہیڈ نے اس بات کو بتایا جو آپ کی چینل سے نیوز بلٹن آئے ہیں، تو اس سلسلے میں اس نے تماچا مارا کہ یہ ایک کمیونٹیوں کو پروپیگنڈا ہے اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ٹیکس فری نہیں کرنا چاہیے. اس جواب سے آج میں سمجھتا ہوں میں نے 1 اپریل سے اس کے خلاف لڑائی شروع کی اس سال. آج 11 مہینے کمپلیٹ ہونے والے ہیں. 11 مہینے میں نے 1100 انٹرویو دے دیے، پرائیویٹ لیول پر، پبلک میٹنگوں میں، پبلک ڈسکشن میں، انٹلیکچوئل ڈسکشن میں، اور جموں کشمیر کی ساری نیوز چینلوں سے، اور جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں الگ الگ، میں نے اس پر پورا وار کیا تھا. اور اس لڑائی کو میں نے دہلی میں لیا، اور پریزیڈیم آف انڈین ٹریڈ یونین جو ایک ہی مرکز ہے، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی سینٹر ہے، جس کے ہمارے جو اشوک سنگھ ہے پریزیڈنٹ، جو انڈین نیشنل ٹریڈ یونین کانگریس کے پریزیڈنٹ ہے، اور سیکرٹری جنرل اس کے ہربھجن سنگھ سدھو، ہند مزدور سبھا جس کی بنیاد جے پرکاش نے ڈالی 1948 میں. اس کے بعد 15 سال جے پرکاش اس کا پریزیڈنٹ رہا. جے پرکاش نارائن کے بعد اس کے بعد رام منوہر لویا، ڈاکٹر رام منوہر لویا، ویٹرن سوشلسٹ، انٹرنیشنل سوشلسٹ لیڈر، وہ اس کے 10 سال رہے. اس کے بعد جارج فرنانڈس 36 سال رہا. اور اسی آرگنائزیشن میں نے فرام لاسٹ 60 ایئرس کام کیا ہند مزدور سبھا میں. انہوں نے دہلی میں ایک بڑا کانفرنس رکھی تھی جس میں سارے انڈین ٹریڈ یونین، ورکنگ کلاس، انلائٹنڈ اینڈ فائٹنگ کلیکٹر، سیکولر ڈیموکریٹک فورسز وہ جمع ہوئے تھے.
اور وہاں بھی میں نے اسی فائل کو ایک نشانہ بنایا اور ایکسپوز کر دیا. انپم کھیر جو فلم ایکٹر ہے, جس کے کامیڈین رول آتے ہیں, فلم انڈسٹری میں 40 سال سے کام کر رہا ہے. آرجن اس کا کشمیری ہے, اس کے باپ بزرگ سب کشمیر میں رہتے تھے, اب یہ پتہ نہیں 60-70 سال سے ہماچل میں رہتا ہے. اس نے یہ جو غلامی حرکت کی, ایک کشمیری ہم کہتے ہیں سیولائزیشن 5000 ایئرس, تو کشمیری ایک ریس ہے, اونچی ریس ہے, دنیا کی ساری ریسوں میں سب سے پہلے آئی ہے, جو کلہن پنڈت نے اپنی راج ترنگلی میں ذکر کیا ہے. تو یہ ایک ریس ہے. اس کے بعد جتنے بھی مذہب آئے, شیوازم آیا پہلے, اس کے بعد بدھزم بھی آیا, اس کے بعد اسلام بھی آیا. شاہ ہمدان نے یہ جب اسلام کا نور لایا تو 80% کشمیری پاپولیشن نے اس کو امبریس کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ مگر یہ ہے کہ یہ ریس ہے. اب میں ہوں, میری بیٹی کل یا بیٹا شکاگو امریکہ میں پڑھتا ہو, وہ وہاں کوئی کرسچن لڑکی سے شادی کرے, مگر میرے بیٹے میں ابھی 10 جنریشنوں میں کشمیری ریس کے جینز ہی چلیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو آج تماچا مارا ہے, اس سے میرا کم از کم جو 11 مہینے انتھک میں نے موومنٹ چلائی, ریلیاں, کانفرنسیں کی, سیمینار کے, نیوز چینلوں کے ساتھ سب سے رابطہ جوڑا. اس فلم کو بدنام اور اس کے منہ پر تماچا مارنا چاہے, اور اس کے جو بنانے والے ہیں کھیر صاحب اور انگروتی ہے, تو ہاں اگنیہوتری, یہ ان کا منہ کالا کرنا چاہے. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ میرا ہوموگلوبین آج یہ جو فلم فیسٹیول میں جوری چیئرمین نے کہا, اور اس کے بعد ایک کشمیری پنٹانی ایڈوکیٹ دیپیکا جی, اس نے اس پر جو تماچا مارا, اور ان 2 چیزوں سے میرا آج ہوموگلوبین جو آلریڈی 12-13 رہتا آج 17 پر پہنچ گیا. اب میں خونخوار پیاسے شیر کی طرف اس فلم بنانے والے سارے جو اس کے ساتھ شمولیت ہے, پیاسے شیر کی طرف ان کی میں نوچ لوں گا اور ٹوٹ پڑوں گا. اب میں سارے کنٹریز میں جاؤں گا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیو, کانفرنسیں کروں گا. میں نے اب پروگرام بنایا. پرسوں میری دہلی میں سب سے بڑی میٹنگ ہے. کون ہے اس میں؟ کپل کاک, ریٹائرڈ مارشل ایئر فورس, انڈین ایئر فورس کے, چھوٹی ایج کی نہیں ہے. کپل کاک, ڈاکٹر یو کول, نامور انٹرنیشنل فیم کا ہارٹ اسپیشلسٹ, ڈاکٹر سشیل رازدان, دوسرا کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کول. اس کے بعد یہ جو ہے وجے در, جو ساری ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ڈی پی ایس اسکول سارے کشمیر میں, جموں میں بنا کر اس نے ایک تعلیم کا معیار بدلایا. ڈی پی در صاحب کے فرزند وجے در, جو ایک ایجوکیشنسٹ ہے, جس کے لاکھوں بچے وہاں پڑھتے ہیں, اس نے کشمیر کی ایجوکیشن میں ایک انقلاب لے آیا. وہ آ رہے ہیں. اس کے بعد آ رہے ہیں مسلم فرینڈس, کشمیر چیمبر اینڈ کامرس چیئرمین, اور ٹریڈرز فیڈریشن, بزنس فیڈریشن, ایم رمضانہ, یہ جو بڑے ہمارے کشمیر بگ بزنس ہاؤس چلاتے ہیں, خیبر چلاتے ہیں, اشرف میر چلاتے ہیں, جن کے دہلی میں ہیڈ آفس ہے, جو سارے دنیا میں ٹریڈ وہاں سے ہی کرتے ہیں, وہ اس میں شامل ہوں گا. ان کے پریوار, کشمیری پنڈت جتنے بھی دہلی میں ہیں, بڑے بڑے اونچے پوسٹوں پر ہیں, وہ شامل ہو رہے ہیں. اس کا کام کیا ہے کپل کاک, اس کا کام کیا ہے مدن لال کشمیری پنڈت, گریٹ ایکسپورٹر, جو ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ریٹائر ہو کر بہت کشمیر ہینڈی کرافٹ کا بڑا ایکسپورٹر مانا جاتا ہے, مدن لال کول. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑے وکیل, جو بڑے بڑے جامعہ ملیہ میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر کشمیری مسلمان 20 سال سے, وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لا کے ظہور. اسی طرح دوسرے یونیورسٹی میں, علی گڑھ یونیورسٹی میں جو کشمیر پنڈت بڑے عہدوں پر ہے مسلمان, اور اس میں بزنس ہاؤسز دہلی میں ہے, اور کشمیری پنڈت
جو بڑے اونچے عہدوں پر بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اس میں یہ جو شام لال شکدر کا بیٹا سنیل شکدر بہت ایکٹیو ہو گیا، محلدار صاحب ہے نا، محلدار جو بڑا جرنلسٹ ہے، مسلم جرنلسٹ بھی اس میں جو دہلی میں کام کرتے ہیں. یہ فیصلہ لیا جائے گا انڈیا انٹرنیشنل میں دسمبر کے مہینے میں، ایک بہت بڑی کانفرنس ہوگی. یہ دہلی میں ہی میں نے فیصلہ کیا. کیوں ہوگی؟ میں نے کپل صاحب سے بھی بات کی، اور او پی شاہ گریٹ سول سوسائٹی چلانے والا، وہ اس کے مہمان چیف ہوں گے، کپل کاک ہوں گے، اور میں اس کتاب کو اوپن کر دوں گا. ایک لڑائی ہوگی پہلی دفعہ 32 سال کے بعد. پنڈت اور مسلمان دہلی میں جو رہتے ہیں، بڑے بڑے اونچے بڑے عہدوں پر ریٹائر ہوئے، جنرل ہوئے. تیج کشن کول ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، وہ آیا اپنی فیملی اور اپنی برادری کو لے کر، رشتہ داروں کو لے کر. اس کے بعد یہ ہے کپل کاک، اس کے بعد یو کول، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اس میں پنڈت اور مسلمان شامل ہوں گے، کشمیری جو دہلی میں ہے، کیونکہ دہلی دل ہے ہندوستان کا. پارلیمنٹ سیشن شروع ہو گیا ہوگا، سب پارٹیوں کے لیڈر پارلیمنٹ میں سب چیزوں پر بحث کرتے ہیں. ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم دہلی سے اس کا آغاز کریں گے کہ کشمیر ایک ریس ہے. کشمیری مسلمانوں کو نشانہ بنایا. انپم کھیر اس فلم کشمیر فلم بنا کر دو کمیونٹیوں میں جو آلریڈی بڑا نقصان ہوا، دراڑ ہوا تھا 1990 سے لے کر، جو ہم جوڑ رہے ہیں، یہاں ڈکلیئر ہو جائے گا ہم ایک ہے. پنڈت اور مسلمان ایک ریس ہے. ہمیں مسلمان نے جو اسلام بھی قبول کیا، اس میں 40% وہ مسلم فیملیز ہے جنہوں نے اپنے پروجوں کا سرنیم رکھا، کول، شفی پنڈت، رینا، دار، در، یہ رکھا ہے. ہم نے اپنے پروجوں کو نہیں بلایا جنہوں نے اس کشمیر ریس کو جنم دیا ہے اور پرورش کیا ہے 5000 سال. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے جس طرح آج؟ بالکل ہونی چاہیے. سول سوسائٹیاں انڈیا میں، سرحد ہے، کلکتہ میں ہے، بہت ہے. میں لگا ہوں اس کام پر. یہ بہت بڑا ملک بھر میں ایک نیا نمونہ ہو جائے گا کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس نے اگر 47 کے قتل و غارت 10 لاکھ ہندو مسلمان سکھ مارے گئے، اگر اس سے 70 سال میں یہ آپ نے سمجھ نہیں لیا اس کے زخم کتنے گہرے تھے. اب آپ 75 ایئرس کا جو منا رہے ہیں جشن یہاں پر بھارت میں، یہ سوال ہونا چاہیے کہ اب آئندہ اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا. پنڈت اور مسلمان ایک ریس ہے، ہماری ایک ریس ہے. اس ریس کو بلندیوں تک ہم نے پہنچایا ہے. ہم نے بڑے بڑے بلند آدمی پیدا کیے ہیں. ہم نے صوفیزم میں شیخ العالم، شیخ نور الدین نورانی، لالیشوری لل موج مسلمان ونان تو بٹ لل دید ونان، دستگیر صاحب، مقدم صاحب، زین العابدین، سب بھی یہاں پر، بابا ریشی، زنشاہ، یہ سب ہمارے جو صوفی ہے، بزرگ ہے، اونتی ورمن، ہم ان کو بہت آسمان کی بلندیوں تک ان کے کارنامے پیش کریں گے اور دنیا کی تہذیبوں کو سکھائیں گے کہ کشمیر ریس دوسری ریس دنیا میں نہیں، یہ بھی پیدا نہیں ہوا. ہمارے فوک سانگ، ہمارے ڈانس، ہمارا میوزک اوریجنل ہے ورلڈ میں پہلا. تب تک یہ ہمارے فوک سانگ کے سامنے ابھی یورپ ہے یا ایشیا ہے، کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. ہمارے میوزک میں ہمیں پرورش اس کی نہیں کی، اس کو لائف انرجی نہیں دی گئی، اس کو دبایا گیا، بانڈ پتھر کو سوری. اس لیے اس سلسلے میں ہمارا ٹیررزم سے واسطہ نہیں ہے، پالیٹکس آف وائلنس سے ہم دور ہیں. ہم ڈیموکریٹک آواز اٹھائیں گے اور سارے کنٹریز میں جا کر وہاں بھی اس فلم کے خلاف میں ہر ایک اسٹیٹ میں کانفرنسیں کروں گا. یہ میرا فیصلہ ہے، اس میں لاکھوں میرے ساتھ ہے. اب اس فلم کے بارے میں کچھ یہ جو ہماری یہ گریٹ انلائٹنڈ وائز ڈیڈیکیٹڈ کشمیریت جس کے خون کے ایک ایک رگ میں ہے، یہ جو لائر ہے جس کا انٹرویو دیپیکا، تو یہ ہم ان کو بلا کر یہ ایک جھانسی کا رول ادا کرے گی کشمیریت کو
पंडित और मुसलमान को एक करने में एक प्लेटफार्म, हमने वापस कश्मीर जाना है, मुस्लिम भाइयों के साथ उसी बस्तियों में रहना है, फ्लैटों में रहना है, हमें खेतों की या बागों की जरूरत नहीं है, मगर सुबह नींद से उठेंगे तो सब्जी इकट्ठे लाएंगे, टांगे पर जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नौकरी कहाँ अमेरिका यूरोप कहीं करे कोई, मगर हम अपने वतन और वतन, हम इसको एक फिल्म नई बनाने पर सोच रहे हैं। मुझे बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने अप्रोच किया, मुझे नामवर फिल्म इंडस्ट्री ने अप्रोच किया, हम इस पर आप पर फिल्म, मैंने कहा मेरे नाम पर फिल्म मत बनाओ, फिल्म बनाना है तो नाम रखना है जन्नत कश्मीर, जिनकी इसको फिरदौस ने कहा, अगर फिरदौस बर्रो ये जमी अस्तो हमी अस्तो हमी, वो फिल्म डायरेक्टर अप्रोच किया था थ्रू नंता हक्सर, ग्रेट ह्यूमनिस्ट, जिसने पार्लियामेंट अटैक के सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जेठमलानी को एंगेज किया और मैं डिफेंस विटनेस था, ट्रांसलेशन बदलाकर 4 के 4 आदमियों को फांसी से, सिर्फ एक अफजल गुरु को बेगुनाह को फांसी पर लटकाया, और जजों ने लिखा उसमें कि बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी, ये कोई लॉ नहीं है, मगर बाकी रहमान गुरु, प्रोफेसर गुरु, सब जिनको फांसी की सजा हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने स्टैंड रखी, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हमने तोड़ा, इसमें नंता हक्सर ने रोल किया, इसमें ये जो सुरेंद्र मोहन ने रोल किया, कपिल काक ने रोल किया इसमें, और हमने ये दिखाया, ये दाग कश्मीरी पर लगाना चाहते थे, असल में ये गेम थी, ये मैं आज अब ओपन आपकी चैनल पर करना चाहता हूं, असल में ये गेम थी, इंडिया और पाकिस्तान आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन पर आया था उस साल में, 2007 की बात है, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन, जंग की तैयारी होती चल पड़ी थी अंदरूनी, मायने बिछाई थी बॉर्डरों पर, फौजों को रवाना किया था, एक बहाना होना चाहे अटैक करने का, ये बात सुन लीजिए, बांग्लादेश पर जब और इंडिया और पाकिस्तान का जंग हुआ, अभी हम करेंगे बात फिल्म फेस्टिवल, सुन लीजिए, ये सवाल ये था कि उसमें उस वक्त वाजपेयी साहब थे प्राइम मिनिस्टर, जब ये पार्लियामेंट अटैक केस हुआ था, अडवाणी साहब थे होम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अडवाणी साहब ने दी कि इसमें जो 5 आदमी इन्वॉल्व थे उनके नाम लिए, और वो कहता है 4 मर गई, है ना, 4 people was killed by the Indian security forces in Parliament House, करेक्ट, जिन कश्मीरियों पर जो केस बनाया, जो इसमें शामिल नहीं थे उधर, तो अब यह है कि फिर होम सेक्रेटरी दूसरे दिन देता बयान, इंडियन होम सेक्रेटरी, 4 person were involved and all the 4 got killed, अडवाणी होम मिनिस्टर कहता 5वां नाम वो लेता हमजा पाकिस्तानी नेशनल था, वो यहाँ कोट बलवाल जेल में था, वो किस प्लेन से उसको लाया गया, और उन 4 को कोट बलवाल से, और ये एक्शन ताकि दुनिया का दिखाया जाए, पार्लियामेंट पर अटैक तो जंग की तैयारी, वो टल गई बात, मगर बात ये है कि वो हमजा कहाँ गया, मैं आज भी अडवाणी साहब अभी भी कि आपने कहा खुद 5 नेम्स आपने बताया, जिसमें 5वां बताया हमजा, ऑल द 4 पाकिस्तानी थे, तो किस जेल में जम्मू कश्मीर में बंद थे या दिल्ली में, अभी बुझाओ कश्मीर, ये सवाल ये है कि ये कंट्रोवर्शियल मैं किताब खोलूंगा इसकी, सवाल ये है कि सवाल ये कश्मीर फाइल को क्या कुछ अब जो सरकार है, नहीं सवाल पार्लियामेंट अटैक है, सारी न्यूज चैनलों में 15 दिन सवाल, प्रोफेसर रहमान शौकत, नहीं हम सवाल गुरु, हम इस पे बातचीत हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको बाइज्जत बरी किया, वो वापस नौकरी पर गए, सवाल ये है कि उस सब पे बात हम बाद में करें, लेकिन सवाल ये है कि जो यही मकबूल भट्ट के साथ नहीं सवाल ये है कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, क्या उस पर कोई एक्शन होना चाहिए, अगर इस तरह एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये सब चीजें हुई, क्या सरकार अब इस पे कोई फैसला लेनी चाहिए कि कश्मीर फाइल फिल्म प्रोपेगेंडा है, क्या करेगी, सरकार ने टैक्स फ्री किया, सरकार क्या करेगी वो नहीं है, मगर ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटियां हिंदुस्तान की, यूरोपियन सिविल सोसाइटियां, मैं बीबीसी को भी इंटरव्यू दे रहा हूं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और लंदन से बड़े बड़े पार्लियामेंटियन आएंगे, हमें उनके साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो
तो वहां भी मैं कहूंगा कि ये आवाज उठनी चाहिए। एक ओल्डेस्ट रिच हाईएस्ट सिविलाइजेशन कश्मीरी रेस है, नस्ल है, नस्ल। इसको ऑलरेडी एक साजिश के तहत 90 में दो फाड़ करने की कोशिश की, थोड़ी कामयाब हो गए, मगर दिल हमारा उभरता है उधर की तरफ ही, कश्मीर की तरफ। और कश्मीरी मुसलमान का दिल बॉयल होता है कि मैं कब उस कश्मीरी हिंदू भाई के साथ इकट्ठे सब्जी खरीदूं, मच्छी खरीदूं, बाग में जाऊं, है ना, डूंगस मत गसा, वन वन त्रावो, बद गवो, बादाम वर छावो। ये जिंद करोन, ये मेरा जिंदगी का मिशन है। मैं 87 साल का हो चुका हूं और 2-3 साल मैंने बाकी में गीदड़ धमकियों से कोई डरता नहीं है। संपत प्रकाश ने 68 में पहली हड़ताल जम्मू की साइल, जम्मू की धरती से शुरू किया। सादिक साहब चीफ मिनिस्टर थे। 4 दिसंबर जब दफ्तर मुंह होता है, टोटल स्ट्राइक 13 दिन। जम्मू प्रोविंस के 2 लाख, उस वक्त 2.25 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टीचर्स, वर्कर्स, जम्मू के लोगों ने मुझे लीडर बनाया। और 2-2 किलोमीटर जुलूस होता था, 20,000 का नारा एक होता था, संपत मजीद आगे चलो, हम तुम्हारे साथ है। हमारा लीडर संपत मजीद, हमको शंकर जयकिशन के नाम से पुकारते थे। मैं आपके उस जसरोटा को कहना चाहता हूं, मैंने 60 साल खून का आखिरी कतरा सुखाकर जम्मू के 2 लाख मुलाजिम, 2.5 लाख और 2 लाख पेंशनर, उनकी फैमिलियों की परवरिश की, 70 रुपये से 70,000 तनख्वाह पहुंचाया, सारी सहूलियतें दी। अगर उनको पता लग गया कि हमारे रहनुमा और कायद पर कोई उंगली उठाता है, प्यासे शेर की तरफ और नोच लेंगे जम्मू की सरजमीन पर, कठुआ में, हीरानगर में, पुंछ में, रजौरी में, मेंढर में, सुबर्णकोट में, अखनूर में, सांबा में और बटोर तक जाएंगे। खामोश में बैठेंगे और एहतजाज करेंगे सड़कों पर। हम कोई डरते हैं किसी से? ये गीदड़ धमकियां मैंने बड़ी देखी है। तो अपने आप को क्या जानता, तो पैदा ही नहीं हुआ था जब 68 में मैंने पहली स्ट्राइक की, जब मेरे पीछे 20-20 हजार जुलूस परेड ग्राउंड से शहीदी चौक आता था, रेड फ्लैग अप अप, कैपिटलिज्म डाउन डाउन। और हमने उस वक्त भी मुंह तोड़ा था सब अपोजिशन पार्टियों को। हम कदर करते हैं गिदालाल डोगरा को, मंगत राम को, मोतीराम बागड़ा को, सागर को, इन सबों को जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कृष्णदेव सेठी, रामप्यारा सराफ, प्रज्वल दत्त, इन्होंने 47 का कॉमनल राइट्स यहाँ रोका। नहीं तो कोई साजिश नहीं की थी इनकी पार्टी ने। यहाँ पर बहुत हजारों मुसलमानों को, बेगुनाहों को सतवाली में कत्ल किया। अगर मुंह खोलने पर मैं आ जाऊंगा, मैं तमाम इंडिया की ट्रेड यूनियनों में एक लहर उठेगी। तो इसमें मैं पार्टी के प्रधान नाडा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जनरल सेक्रेटरी से भी, ऐसे एलिमेंटों को पार्टी में परवरिश करना, अपनी पार्टी को, है ना, आसमान से जमीन पर गिरा कर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ संपत प्रकाश कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर से कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है, किस तरह क्या कुछ बातचीत हुई और क्या प्रोपेगेंडा है कश्मीर फाइल्स का, ये आपने देखा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी हेड ने क्या कहा। आपकी क्या कुछ राय है, क्या सोच विचार है, जरूर दीजिएगा।